اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 285۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی۔ آمن وہ ایمان لے آیا، فعلا کے وزن پر فعل ماضی واحد، رسول رسول ایمان لے آیا فاعلی حالت میں ہے، اس لیے لام پہ پیش ہے۔ آمن رسول ایمان لے آیا رسول، بما انزل اس چیز پر، بے ساتھ ما جو، انزل فعل وزن پر ہے، یعنی مجہول ہے، فعل انزل مجہول ہے، جس پر نازل کیا گیا، اس کا معنی بنے گا جو نازل کیا گیا، الیہ اس پر، من ربہ من سے، ربہ اس کے رب پہ، ہی اس رسول کے رب پر، یعنی سب سے پہلے وہ جو اس کے اوپر جو نازل ہو رہا ہے، جو وحی آ رہی ہے، وہ اپنی وحی کو خود تسلیم کرتا ہے۔ والمؤمنون اور ایمان والے، والمؤمنون اور مومن جو ہیں ایمان والے، امن سے الف میم نون، مومن ایک اور مؤمنون اس کی جمع، اور یعنی رسول بھی ایمان لے آیا اس وحی پر، اور اس کے ساتھ ایمان والے لوگ بھی ایمان لے آئے۔ کل آمنا سب کے سب نے، کل سب کے سب، آمنا ایمان لے آئے، باللہ اللہ پر، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پہ، میم لام کاف ملک سے ہے، قوت اور طاقت سے ہے، اور اس کا ایک الک بھی ہوتا ہے مادہ، الک کا مطلب ہوتا ہے پیغام پہنچانا، پیغام پہنچانے والے یا ملک اتھارٹی سے ہے۔ وکتبہ اور اس کی کتابوں پر، کاف تے بے کتاب، کتب کتاب کی جمع ہے، ہی اس کی اللہ کی، ورسلہ اور اس کے رسول، رسول کی جمع مکسر ہوتی ہے، یہ اس طرح کتاب کی جمع کتب جمع مکسر ہے، رسول کی جمع مکسر ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، ایمان لے کر آیا رسول جو کچھ اس کے اوپر نازل ہوا، اور ساتھ اس کے مومنین بھی ایمان لے کر آئے، تو وہ اپنے بھیجے ہوئے ضابطے پر دوسرے انسانوں تک پہنچاتے ہیں، اور یہ سارے اس پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ کیوں لے کر آتے ہیں؟ کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ہی سلسلہ رشد و ہدایت کی کڑیاں ہیں، اس لیے کسی ایک کو چھوڑ کے دوسرے پر ایمان نہیں لایا جا سکتا۔ جب ایک ہی سلسلہ ہے، ایک ہی کڑی ہے، تو اس پر ایمان لانا ضروری ہے سب کے سب پر، کہ ایک کو مان لیں اور باقی کو چھوڑ دیں تو یہ نہیں ہو سکتا۔ منصب رسالت کے اعتبار سے ایک سے دوسرے میں کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 285 کا دوسرا حصہ ہے۔ لا نفرق بین احد من رسله، جب سار ایک ہی سلسلہ رشد و ہدایت ہے تو اس میں کسی رسول کے درمیان کوئی فرق یا تفریق نہیں ہو سکتی۔ فرق فرق، نفرقو ہم تفریق کرتے ہیں، لا نفرقو ہم فرق نہیں کرتے، بینا درمیان، احد ایک، من رسول ہی اس کے رسولوں میں، ہی جو ہے وہ اللہ کی طرف ضمیر ہے، راجع ہے، احد کوئی ایک، یعنی کسی ایک رسول میں بھی ہم
فرق نہیں رکھتے، یہ مومنین کا کہنا ہے اور رسول کا کہنا ہے۔ وقالو، اور یہ کہتے یہ ہیں مومنین کہ قاف واو لام قالو فعلو کے وزن پر سمعنا، کہ ہم نے اپنے دل کی گہرائیوں سے سن لیا، سین میم عین سمع سے غور سے سننا، وَأَطَعْنَا، اور اپنے دل میں کشادگی پیدا کر لی۔ توئے واو عین کے بنیادی معنی ہیں وسیع ہو جانا، کشادہ ہو جانا۔ اسی سے ہے کہ ہم نے اپنے اطاعت، اسی سے اطاعت ہے کہ وسیع اور اس سے ہو جانا۔ تو اس میں بنیادی معنی اس کے ہو گئے، کسی کام کے کرنے میں جن قوتوں اور صلاحیتوں اور اسباب ذرائع اس کی ضرورت ہوتی ہے، سب کا موجود ہو جانا۔ تو اطاعت اس سے ہے کہ جس کا جی چاہے اتنا کشادہ اور وسیع، جیسے چراگاہ ہوئی، جس کا جی چاہے وہاں وہ چر لے، گھوم پھر لے، تو اطاعت ہوگی اپنی دل کی کشاد سے اطاعت کرنا۔ یعنی اس کے اندر جبر نہیں ہے بلکہ آمادگی ہے۔ وغفرانہ کا، پھر ان کی غفرانہ کا، ہم تیری مغفرت، تیری غفران چاہتے ہیں، غین فے رے، کہ اس وقت ان کی ذات کی اتنی نشو و نما ہو جاتی ہے کہ ان کو اپنے تحفظ کا سامان میسر ہو جاتا ہے اللہ کے قانون کے تحت۔ تو غفرانہ کا، تیری غفران مغفرت چاہیے، مانگتے ہیں، غین فیرے، غفر تحفظ اور اس کی پروٹیکشن، کاف زبر کا تیری، ربنا اے رب ہمارے، غفرانہ کا ربنا، وَإِلَيْكَ اور تیری طرف، الہ کا اور تیری طرف، المصیر ہمیں لوٹنا ہے، اکٹھا ہونا ہے۔ یہ جیسے دو تین ندیاں اکٹھی ہو کے ایک دریا بن جاتی ہیں جس پہ، وہاں اس کو بھی مصیر کہتے ہیں۔ اور کسی خاص حالت تک کسی چیز کا پہنچ جانا، خاص مقام تک پہنچ جانا، کسی شے کا ایک خاص شکل اختیار کر جانا، یہ مصیر وہ مقام ہو گیا جو سب اطراف کے پانی آ کر مل جائیں اور ایک جگہ جمع ہو جائیں، یعنی لوٹنے اور انجام پذیر ہونے کی جگہ۔ اور اس طرح ہمیں الیکا، تیری طرف ہی انجام پذیر ہونا ہے، تیری طرف ہی لوٹنا ہے، دونوں لحاظ سے، کہ ہم تیرے قوانین کی طرف لوٹیں گے اور پھر آخرت میں مر کے بھی تیری طرف ہی لوٹیں گے۔